وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخونوا الله والرسول. حضرات گرامی، من جملہ ان مسائل میں جن کا شمار آئلی قوانین یعنی مسلم پرسنل لا میں ہوتا ہے، اوقاف ہے، وقف ہے۔ وقف کے معنی آتے ہیں روکنے کے۔ شریعت کی اصطلاح میں وقف کہتے ہیں غیر منقول چیز کو، جیسے کہ زمین ہے، باغ ہے، اس طرح کی عمارت ہے، یا اسی طرح بعض چیزیں وہ اللہ کے لیے وقف کر دی جائیں اور اس کی آمدنی مختلف جو ہے ضرورت مندوں کو دی جائیں جن کے لیے وقف کی جائے۔ اور وقف کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، جیسے مسجدیں ساری کی ساری وقف ہیں، اور یہ وقف اللہ کے لیے، وقف للہ، یعنی اللہ کے لیے کسی نے زمین وقف کر دی کہ اس میں مسجد بنائی جائے، اور اس کے بعد اس میں نماز شروع ہو گئی تو یہ وقف ہو گئی۔ تو ایک ہے وقف یعنی اس عمل کو کہتے ہیں وقف کرنا، اور ایک ہے واقف یعنی وقف کرنے والا، اور ایک ہے جس مقصد کے لیے جن کے لیے وقف کی گئی وہ چیز۔ تو یہ اللہ کے لیے مسجد عبادت کے لیے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے یہ مسجد بنائی گئی اور بنائی جاتی ہے، تو یہ وقف ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ اس مسجد کی جو ہے کہ اخراجات کے لیے کوئی بلڈنگ وقف کر دینا، تاکہ اس بلڈنگ سے جو کرایہ اور آمدنی حاصل ہو اس سے مسجد کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ ہندوستان میں اوقاف کی بہت بڑی تعداد ہے، مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں۔ خود جو راجدھانی دلی ہے وہاں کی اوقاف بہت ہے۔ تو مسلم امہ نے ہمیشہ وقف کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں اور وقف کیے ہیں۔ ظاہر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عمر تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر کے موقع پہ بہت بڑا جو ہے مالیت اور بہت مالیت حاصل ہوئی ہے، بہت مال حاصل ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مال کو کہاں خرچ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح کرو کہ اس مال کے، اس جائیداد کے اصل کو روک دو اور اس کے منافع کو وقف کرو۔ کسی کو وقف کرتے ہیں تو انہوں نے وقف کر دیا۔ اسی طرح وہ خاندان فاروقی کے لیے انہوں نے زمین کو وقف کر دیا، یعنی ان کی جو جائیداد تھی وہ ساری کی ساری جائیداد وقف کر دی گئی، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ گفٹ کی جا سکتی ہے، نہ ہبہ کی جا سکتی ہے، بلکہ صرف اس کے منافع سے، اس کی آمدنی سے جن امور اور مقاصد کے لیے اس کو وقف کیا ہے اس میں وہ چیز صرف کی جائے گی۔ تو اس طرح خاندان فاروقی پہ وہ اوقاف جو حضرت عمر نے کیا تھا خرچ ہوتا ہے۔
سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اور انصار میں سے کسی کو نہیں دیکھا جن کے پاس کچھ مال ہو، کچھ جائیداد ہو، مگر اس نے وقف ضرور کیا. یعنی وقف کی اسپرٹ کو اور روح کو امت کے اندر پھونک دیا گیا تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہوتا کیا ہے؟ مثلا کوئی چیز اگر وقتی طور پہ آپ نے کسی کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، اس کو دے دیا، وہ چیز جو ہے رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی. وہ بیچ دے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کسی چیز کو آپ نے وقف کر دیا تو وہ ہمیشہ باقی رہے گی، اس کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ صرف اس کی آمدنی جو ہے وہ اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے جن کے لیے وقف کیا گیا. مثلا طلباء کے لیے وقف کیا گیا، یا یہ ہے کہ ہم نے یہ بلڈنگ وقف کی صرف امام فلاں مسجد کے اماموں کی تنخواہ کے لیے، یا اس کے جو امام مؤذن اور عملہ ہے ان کے اخراجات کے لیے ہم نے وقف کیا، تو اس کی رعایت کی جائے گی. اس وقت کی یہ آمدنی امام مؤذن اور جو عملہ ہوگا اس کی تنخواہ میں صرف خرچ کی جائے گی. اس کے علاوہ دوسرے مقصد میں اور دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کی جائے گی. تو اس طرح وقت کی ایک کا مزاج بنا. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مطابق بہت سارے صحابہ اور بہت سارے، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، انہوں نے اوقاف کیے اور اوقاف قائم کیے. اور یہ طریقہ قائم رہا. تو اور یہ فرما دیا گیا کہ اس وقت کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. وقف علی اللہ یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے وقف علی الاولاد. یعنی مثلا کوئی مالدار شخص ہے، دولت مند ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس دولت کو یوں ہی چھوڑ دوں تو ہماری اولاد اس کی حفاظت پورے طور پہ نہیں کر سکے گی. تو وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی دولت کے خاص حصے کو جو شرائط ہے اس کے مطابق اس کو وقف کر دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ وقف علی الاولاد ہے، یعنی یہ وقف ہے، یہ میری اولاد کے لیے وقف ہے. اور اولاد سے مراد یعنی نسل در نسل، کہ بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، پرپوتوں کے لیے، ایسے ہی وہ وقف. تو اس جو چیز وقف کی ہے، مثلا ایک مول وقف کر دیا، ایک جو ہے بلڈنگ وقف کر دی، وقف علی الاولاد. تو اس بلڈنگ کے جو منافع ہوں گے اب اولاد میں تقسیم ہوں گے. چاہے نرینہ اولاد، یہ بھی ہوتا ہے کہ نرینہ اولاد کے لیے کیا ہے، یا جو ہے وہ اور بچیوں کے لیے کیا. اگر عام لڑکا ہے کہ میری اولاد کے لیے، تو اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شریک ہیں، اور اس کا جو منافع ملے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ وراثت کے مطابق جو ہے لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، بلکہ یہاں پہ برابر ملے گا. یعنی اگر 1 لاکھ روپے کی ماہانہ آمدنی اس بلڈنگ کے کرائے سے جس کو وقف علی الاولاد ہے ہو رہی ہے آمدنی، اور اس کے جو ہے 4 جو ہے اولاد ہیں، چاہے 10، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں، تو یہ 1 لاکھ میں 25,000 4 کو تقسیم ہو گیا. ہر مہینے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے 2 حصہ لڑکے کو ملے اور 1 حصہ لڑکی کو ملے. تو یہ وقف علی الاولاد کراتا ہے. تو اس سے اپنی وراثت کو، اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے اور نسل کی خیر و بہبود کی پیش بندی کے لیے وقف علی الاولاد کا سلسلہ ہے. یہ بھی بیچ نہیں سکتا. کوئی بھی اولاد چاہے کہ اس بلڈنگ کو جس کو وقف کر دیا ہے والد نے بیچ دے تو بیچ نہیں سکتے. بس اس کا مینٹیننس ہے اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہ وقف علی الاولاد ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو منقول ہیں یعنی منتقل ہوتی ہیں، جیسے قرآن کریم کے نسخے، یہ سب وقف للہ ہوتے ہیں. دینی کتابیں وقف للہ ہوتی ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو مسجد کے استعمال میں ہوتی ہیں وہ بھی وقف للہ ہوتی ہیں. تو ان کو
ان کو عام حالات میں نہیں بیچ سکتے۔ تو یہ گویا وقف کا شرعی حکم ہے۔ اور ایک ہے واقف وقف کرنے والا، جن کو وقف کیا گیا ہو، جو جائیداد وقف کی گئی وہ 3 چیز۔ چوتھی چیز اس میں آتی ہے نگراں، متولی، مینجمنٹ کرنے والا۔ یہ کون؟ تو یہ ظاہر ہے کہ براہ راست اس کے وقف کیا ہے؟ پہلے وہی، یا یہ کہ وہ کسی کو متولی اور کسی کو جو ہے وہ بنا دے کہ وہ دیکھ ریکھ کرے۔ تو اب یہ ہوگا کہ جو دیکھ ریکھ کر رہا ہے اس کا خرچ بھی اس وقت کی آمدنی میں سے، اگر وہ اس بات کا مستحق ہے، ضرورت مند ہے یا نہ بھی ہو، تو وہ اس کا خرچ جو ہے اپنی سیلری اور یا اپنی تنخواہ وہ لے سکتا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں سے مل کر گویا وقف تیار ہوتا ہے۔ خود وہ چیز جو وقف کی گئی، وقف کرنے والا جن مقاصد کے لیے وقف کیا گیا، اور جو اس کی دیکھ ریکھ کرے گا وہ جو ہے متولی ہو، ذمہ دار ہو۔ اسی طرح یہ عمل، 5ویں چیز یہ وقف کا عمل۔ تو یہ 5 چیزوں سے مل کر یہ وقف تیار ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ ہمیشہ، حتیٰ کہ آج بھی آپ سعودی عرب کا وہ وقت جب وہاں کا گزر کھجور اور زمزم ہی پر ہوتا تھا، یہ پیٹرو ڈالر نہیں تھا، تو اس وقت سعودی کے لیے ہندوستان کے شہر بھوپال سے، حیدرآباد سے جو اسٹیٹ بڑے تھے یہاں سے باقاعدہ مسجد نبوی میں چراغ جلانے کا نظم کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارا ہندوستان مسجد نبوی کی روشنی سے منور ہوتا تھا۔ ظاہر ہے مسجد نبوی کو کوئی کیا روشن کر سکتا؟ چراغ کا سامان وہاں مہیا ہوتا تھا۔ اور آج بھی رباط یعنی مسافر خانے کے نام سے بھوپال کا رباط، اسی طرح مختلف شہروں کے رباط وہاں آج بھی قائم ہیں، جو ہے مکہ میں، مدینہ منورہ، مختلف جگہوں پہ جہاں حاجی جا کے ٹھہرتے ہیں، آج بھی قائم ہیں۔ تو یہ مسلمانوں نے بتائی وہاں تک انہوں نے جا کے وقف کی۔ تو اسی طرح بغداد شہر جو ہے اوقاف سے بھرا ہوا تھا۔ خود ہندوستان کا ہم جائزہ کر لیں کہ یہاں اوقاف کی اتنی بڑی مقدار ہے کہ ان کا اگر غلط استعمال، مس یوز نہ ہو رہا ہو، صحیح استعمال کیا جائے تو بڑی آمدنی ہو، مسلمانوں کے فائدے کے لیے خرچ ہو۔ دلی شہر میں، بڑے بڑے شہروں میں اوقاف، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ یہ ہمدرد جو دوا ساز کمپنی، وہ وقف ہے، آج بھی کتنی دوائیں وہ بنا رہی ہے اور وہ کام کرنا مستقل۔ اس شخص کو ہم نے دیکھا ہے جناب عبدالحمید صاحب کو کہ حالات بگڑے ہوئے تھے اور وہ دلی میں زمینیں خرید رہے تھے۔ حالات ملک کے بگڑے ہوئے تھے، لوگ کوچ کر رہے تھے، ملک چھوڑ کے جا رہے تھے، لیکن عبدالحمید صاحب کہ اسی دلی کے اس تغلق آباد میں زمینیں خرید رہے تھے، ان کے ذہن میں منصوبہ اور شخص واحد نے ہمدرد یونیورسٹی قائم کر دی۔ یہ معمولی کام نہیں، اور اخیر تک وہ صحت مند، نئی ولادت صحت مند تھے، ان کی خوراک مختلف جو کہ باہر لگے تھے، تو اتنا بڑا کام انہوں نے کیا۔ تو یہ وقف ہے۔ تو اوقاف اور جتنی مسجدیں ہیں سب وقف ہیں۔ کسی مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، قبضہ کرے گا وہ ظالمانہ ہے۔ کوئی مسجد کو بیچ نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی گفٹ نہیں کر سکتا۔ مسجد تو مسجد ہے، مسجد مقصد کے لیے استعمال ہو۔ اسی طرح مدرسوں کے لیے وقف، اسی طرح خانوں کے لیے وقف، اسی طرح مسافروں کے لیے وقف۔ الگ الگ ذوق تھا، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے اوقاف تھے کہ بہت سے جانور ان کے جو ہے چارے کے لیے اور ان کے لیے خوراک کے لیے ان کو وقتی طور پہ رہائش گاہ تیار کر دیا، ان کے لیے اوقاف تھے۔ تو اتنے اوقاف ہندوستان میں تھے۔ آج کسی جو ہے وقت کو نقصان پہنچانا وہ جرم ہے، وہ مسلم پرسنلہ میں داخل ہے۔ ہندوستان کے سارے اوقاف اور
خرد برد ہو رہا ہے ملکی پیمانے پہ. آپ جانتے ہیں، آپ خبریں سنتے ہیں، حالات سے باخبر ہیں کہ ہر علاقے میں، ہر جگہ جو وہاں کا ذمہ دار ہے، جو وہاں کا چیئرمین ہے، جو وہاں کا متولی ہے، سب کے حالات سے آگاہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اوقاف کی روح کو بیدار کریں. جو اوقاف ہیں ان کو کارآمد بنانے کی قانونی کوشش کریں، ان کو کارآمد بنانے کی قانونی سماجی اصلاحات کریں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اور پھر نئے اوقاف مضبوط قانونی حد بندیوں کے ساتھ قائم کریں. ہمارے سامنے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکٹر جو ہے عبدالرحمان السمئی، جو کویت کے عظیم ڈاکٹر، امریکہ اور برطانیہ کے پڑھے ہوئے اور کویت کے بڑے سرکاری ہاسپٹل کے ذمہ دار، میدان میں دعوت طلب کیسے لوگوں میں دین کو پھیلائے. تو انہوں نے جو حالات دعوت کا کام شروع سے کر رہے تھے، انہوں نے انتخاب کیا افریقہ کو، اور پورے افریقہ میں 32 سال انہوں نے گزارے، عجیب حالات میں گزارے. لیکن انہوں نے اس میں کتنا کام کیا؟ محتاط تعداد کے اندازے کے مطابق 10 ملین لوگوں نے اسلام ان کے ہاتھوں پہ قبول کیا. پورا افریقہ ہزاروں مسجدیں انہوں نے بنائی، جو ہے 700-800 اسکول بنائے، 5 یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی. سب سے بات پورا ایک ان کا وہ قافلہ تیار ہو گیا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً انہوں کو ایک مسجد بنا دی ہے، اس مسجد کے ساتھ ہی اتنی کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسا مال، کوئی ایسی آمدنی کا ذریعہ وہ بناتے جس سے مسجد کے اخراجات پورے ہو سکے. کوئی اسکول بناتے تو اس کے ساتھ وہ اٹیچ کوئی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ کرتے. اس طرح کا انہوں نے جان پھیلا دیا. ان کی ڈائری عربی زبان میں ایک پوئٹری نے لکھی 500 صفحے تقریباً، اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا، اتنی ہی تقریباً 500 صفحے. تو ہم کو ایک شخص کو پڑھنے کا موقع ملا کہ جب وہ بے چین ہوتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، تو کس قدر اس سے فیض پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اوقاف کے لیے، خاص طور پر جو موضوع ہے اوقاف کی اصلاح کے لیے، اوقاف کے تحفظ کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے، اوقاف نئے قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول، ہمارے قوم کی فلاح و بہبود کے کام ان اوقاف کے ذریعہ ہوتے رہیں. ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اور اس کا بے شمار ثواب ہے اللہ کے یہاں، چونکہ ہمیں یہ چیز مسلسل صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم